السلام علیکم۔ تو جہاں کہیں سے بھی میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہر غم سے محفوظ رکھے۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آخری وائس نوٹ۔ کہانی شروع کرتے ہیں بنا کچھ ٹائم ویسٹ کرے۔ رات کے 2 بجے تھے، ٹھیک ہے۔ کراچی کے ایک پرانے اپارٹمنٹ میں رہنے والا 26 سال کا علی اپنے لیپ ٹاپ پر روزمرہ کی طرح کام کر رہا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور پوری بلڈنگ میں خاموشی تھی۔ اچانک اسی ٹائم اس کے فون پر واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آئی، ایک وائس نوٹ۔ سینڈر کا نام دیکھ کر علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ حمزہ؟ لیکن حمزہ تو 6 مہینے پہلے یار ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکا تھا۔ علی نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ اس نے وائس نوٹ پلے کی، صرف ہلکی سی سانس کی آواز آ رہی تھی اس کے اندر۔ پھر دھیمی آواز میں کوئی بولا، علی اسٹور روم مت کھولنا، اور اسی سیم ٹائم وائس نوٹ ختم ہو گئی۔ علی کا چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ بلڈنگ کا بیسمنٹ میں ایک پرانا اسٹور روم تھا جو کافی سالوں سے بند تھا۔ اس نے ترنت حمزہ کا چیٹ کھولا۔ پروفائل پکچر بھی وہی تھی جو اس کی موت سے پہلے لگی ہوئی تھی۔ علی نے حمزہ کو کال کرنے کی بڑی کوشش کری، لیکن حمزہ کا نمبر ہمیشہ ان اویلیبل آ رہا تھا۔ اس رات علی نے نیند لینے کی بڑی کوشش کری، مگر صبح تک اس کے دماغ میں صرف ایک سوال گھوم رہا تھا کہ آخر یہ وائس نوٹ بھیجا کس نے ہے بھائی۔ اگلی شام کیوریوسٹی اس پر حاوی ہو گئی۔ وہ بیسمنٹ کی طرف گیا۔ اسٹور روم کے دروازے پر پرانا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر دھول اتنی لگی تھی جیسے سالوں سے کوئی ادھر نہیں آیا، لیکن دور پر ایک نیا فٹ پرنٹ تھا۔ علی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے تالے کو توڑ دیا اور اندر آ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ علی نے موبائل کی فلیش لائٹ کو آن کیا۔ اس کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ ریکارڈر کے ساتھ ایک لفافہ بھی تھا جس پر لکھا تھا علی کے لیے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی چٹھی تھی اور چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پلان کام کر گیا ہے۔ اور چٹھی لکھنے والا تھا حمزہ۔ اس میں لکھا تھا حمزہ نے کہ ایکسیڈنٹ سے کچھ دن پہلے اس نے پتہ لگایا تھا کہ بلڈنگ کے کچھ لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ اس نے ثبوت بھی جمع کر لیے تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے ایک آٹومیٹڈ سسٹم سیٹ کیا تھا جو اس کی موت کے بعد کچھ اسپیسیفک لوگوں کو میسیجز بھیجتا تھا۔ علی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ ٹیپ ریکارڈر میں ایک کیسٹ بھی تھی۔ جب علی نے پلے کری، حمزہ کی اس کو آواز سنائی دی اور اس میں حمزہ بول رہا تھا، اگر تم یہ سن رہے ہو تو سمجھ جاؤ میری موت ایکسیڈنٹ نہیں تھی۔ اسی وقت بیسمنٹ کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں کوئی تو کھڑا تھا۔ فلیش لائٹ کی روشنی اس تک پہنچی، لیکن وہاں کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک نوٹ چپکا ہوا تھا، اب تم بھی سچ جانتے ہو، اور اسی کے سیم نیچے لکھا تھا، اگلا نمبر اب تمہارا ہے۔